الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ سبھی حضرات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ درود نام ہے محمد کی محبت کا، اور محمد کی محبت بیڑا پار کرنے والی چیز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز ساتھیوں، یہ قرآن پاک کو سیکھنے کا سکھانے کا سلسلہ مہینوں سے جاری ہے الحمدللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے اللہ اس کو جاری اور ساری ایسے ہی رکھے۔ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ کا فرمان آپ کو سنا دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کوئی آدمی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور دوسری طرف کوئی آدمی 100 نفلیں پڑھتا ہے یا 1000 نفل پڑھتا ہے، تو اللہ کو یہ بندہ زیادہ پسند ہے جس نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، ترجمے کے ساتھ سنا اور اس پر عمل کیا۔ کیونکہ نفل کا پڑھنا تو اپنی ذات کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کے ترجمے کو سیکھتا ہے، تو وہ خود بھی عمل کرے گا اور دوسرے کو بھی بتا پائے گا۔ اس کو قرآن کی باتیں معلوم ہوں گی، قرآن میں کیا حلال لکھا ہوا ہے، قرآن میں کیا حرام لکھا ہوا ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، تو وہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہوگا علم کے اعتبار سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی 100 نفلیں پڑھتا ہے یا 1000 نفل پڑھتا ہے اور دوسری طرف کوئی آدمی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ حدیث پاک سننے کے بعد ہمیں اس چیز کی دلچسپی ہو جانی چاہیے کہ ہم ایک عظیم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر قرآن سیکھا جائے گا، قرآن سکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ سورت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا نام ہے سورۃ القارعہ۔ سورت تو ہر سورت کے ساتھ لگایا جاتا ہے یہ لفظ، تو اصل اس کا نام ہے القارعہ۔ قارعہ یہ لفظ لیا گیا ہے اسی سورت کے پہلے جملے سے، القارعہ۔ قارعہ کہتے ہیں عربی زبان میں زور زور سے کسی چیز کو بجانا، کھٹکانا، جیسے ہمارے یہاں انگلش میں بولتے ہیں ناک کرنا، دروازہ بجانا، دروازہ پیٹنا، کھٹکھٹانا، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں القارعہ۔ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جو قرآن پاک اس وقت نازل ہوا جب ہمارے نبی مکے میں تھے، تو اس صورتوں کو کہتے ہیں مکی صورتیں۔ جب ہمارے نبی مدینے میں چلے گئے، وہاں پر جو صورتیں اتری ہیں ان کو کہتے ہیں مدنی صورتیں۔ یاد رہے گی بات انشاءاللہ۔ تو یہ صورت کب نازل ہوئی؟ جس وقت ہمارے نبی کہاں تھے؟ مکے میں تھے۔ مکہ ایک شہر کا نام ہے۔ مکہ اور مدینہ 2 الگ الگ شہر ہیں جن میں 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جیسے یہاں سے ہم ممبئی چلے جائیں، اتنی دور ہے مکہ اور مدینہ، ٹھیک ہے نا؟ تو مکہ ایک شہر کا نام ہے۔
تو جس وقت اللہ کے رسول مکہ شہر میں تھے اس وقت یہ قرآن پاک کی صورت آسمان سے زمین پر نازل کی گئی ہے۔ اس صورت کے اندر ایک رکوع ہے اور 11 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے اور 11 آیتیں ہیں۔ چلیے ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القاریعہ، کھٹ کھٹانے والی، دل کو دہلا دینے والی۔ مل قاریعہ، کیا ہے وہ کھٹ کھٹانے والی، کیا ہے وہ دل کو دہلا دینے والی۔ وما ادراک مل قاریعہ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم بھی ہے کیا ہے وہ کھٹ کھٹانے والی۔ انداز دیکھ رہے ہیں آپ بات کرنے کا، اللہ تعالیٰ کس انداز میں بات کر رہے ہیں؟ القاریعہ، کھٹ کھٹانے والی، جھجوڑ کر رکھ دینے والی، دل کو دہلا دینے والی۔ یعنی اس انداز میں بات کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان پورا متوجہ ہو جائے بھئی کیا ہے وہ ایسا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے سکون سے یا سو رہا ہے اور کوئی بندہ آ کر کے زور سے دروازہ بجائے تو آدمی کیسا پاگل سے کیا ہو گیا، کیا آفت آ گئی، کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے آپ، القاریعہ، کھٹ کھٹانے والی، دل کو دہلا دینے والی۔ مل قاریعہ، کیا ہے وہ کھٹ کھٹانے والی؟ انداز پہ غور کیجیے آپ، کیا ہے وہ کھٹ کھٹانے والی؟ وما ادراک مل قاریعہ، اے محمد آپ کو معلوم بھی ہے کیا ہے وہ کھٹ کھٹانے والی۔ اب خود ہی اس کا جواب دے رہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں گے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ بکھرا ہوا پروانہ، برسات کے بعد یا برسات میں جب بارشیں آتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا لائٹ پر چھوٹے چھوٹے پرندے آتے ہیں، پروانے اس کو کہتے ہیں، شمع پر پروانے آتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ پروانے آتے ہیں اور ایسے بکھرے پڑے رہتے ہیں وہ لائٹ کے نیچے۔ تو فرمایا یوم یکون الناس، جس دن ہو جائے گا انسان کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانے کی طرح، یعنی اسے کوئی ہوش نہیں ہوگا، اسے کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی۔ وتکون الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں اس کو؟ روئی کو پرواتے ہیں نا، تو جب وہ روئی پروئی جاتی ہے مشین میں کو نکالی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا روئی کے گالے ایسے اڑتے رہتے ہیں ہوا میں۔ وتکون الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی روئی کی طرح، یعنی پہاڑ اس طرح اڑنے لگیں گے جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زمین پر سب سے زیادہ اگر کوئی چیز بھاری ہے اور جمی ہوئی گڑی ہوئی ہے زمین میں تو وہ پہاڑ ہے، پہاڑ ہے نا۔ امریکہ نے، روس نے، یا جتنے بھی ممالک ہیں، انہوں نے اپنے آئٹم بم کو جو اسٹور کیا ہوا ہے وہ پہاڑوں کے اندر اسٹور کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی حملہ بھی کرنے لگے تو پہاڑ اس کو باہر ہی سنبھال لے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ سب سے مضبوط ترین جو چیز ہوتی ہے وہ پہاڑ ہے زمین پر۔ انداز دیکھیے آپ قیامت کا، کیا ہولناک منظر ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائے گا انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ وتکون الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی روئی کی طرح، پہاڑ ایسے اڑنے لگیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور یہ جو سارا منظر ہو رہا ہوگا قیامت کا، اس میں جس کے نامہ اعمال بھاری ہوں گے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، جس کے نامہ اعمال بھاری ہوں گے یا جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ تو مزے کی زندگی میں ہوگا، وہ جنت کی زندگی میں ہوگا، وہ عیش کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نیک اعمال کم ہوئے اور اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا گناہوں کا بھاری ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ ہے،
وما ادراک ما ہی، اور آپ کو معلوم بھی ہے کیا ہے وہ حاویہ، نار حامیہ، ایک بھڑکتی ہوئی، ایک دہکتی ہوئی آگ ہے، یعنی جہنم ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بھی تولیں گے، گناہوں کو بھی تولیں گے۔ نیکیاں اگر زیادہ ہوئی تو عیش کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت ہے، اور اگر گناہ زیادہ ہو گئے، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو میرے بھائی فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم کا ایک نام کیا ہے؟ ہاویہ۔ نار حامیہ دوسرا ٹھکانہ حامیہ بھی ہے، یہ جہنم کے نام ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس صورت میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ قیامت کتنی ہولناک ہوگی، اور آخر جو پارے ہیں 10، قرآن پاک 3 حصوں میں ہے، یاد رکھیں۔ قرآن پاک کے پہلے 10 حصوں میں اللہ نے حلال و حرام کو بیان کیا، جائز ناجائز کو بیان کیا۔ قرآن کے جو بیچ کے 10 حصے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے خوب واقعات کو بیان کیا، موسیٰ کا واقعہ، یوسف کا واقعہ، عیسیٰ کا پورے واقعات قصے بیان کیے گئے۔ قرآن کا جو تیسرا آخری 10 حصے ہیں، آخری 10 پارے ہیں، تیسرا حصہ قرآن کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کو بیان کیا، جہنم کا نقشہ، قیامت کا نقشہ، ڈرانے کا نقشہ۔ اس طریقے سے قرآن پاک کو 3 جگہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ یاد رہے گی یہ بات انشاءاللہ۔ تو ان پاروں میں سب سے زیادہ جہنم کا نقشہ کھینچا گیا، یا پھر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ قیامت کتنی ہولناک ہوگی۔ اچھا، ایک بات میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کی جو بھی سورت اترتی ہے یا جو بھی آیت اترتی ہے، اس کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، ایک فلیش بیک، ایک شان نزول، ایک وجہ ہوتی ہے، ایک ریزن ہوتا ہے اس سورت کے اترنے۔ تو اس سورت کے اترنے کا بھی ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کچھ غیر مسلم، کچھ کافر مکے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، محمد، وہ تم جس کے بارے میں ہمیں ڈراتے رہتے ہو کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، کب آئے گی وہ آخر؟ ہم تو انتظار کر رہے ہیں بہت دنوں سے، کب آئے گا وہ عذاب، کب آئے گی وہ قیامت، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی مذاق اڑانا، مذاق ہی تو ہے نا، یعنی اگر دل میں ڈر ہو تو ایسی بات تھوڑی نہ کرے گا انسان۔ تو مذاق اڑانا اللہ کے رسول کا، اور پھر اللہ کے رسول کی بات کا مذاق اڑانے کے لیے کفار مکہ، مکے کے کافر اللہ کے رسول کے پاس آتے اور اس طرح کے ٹونٹ مارا کرتے تھے، تانے مارا کرتے تھے، محمد کب آئے گی وہ قیامت، محمد کب آئے گا وہ عذاب جس کا تو بار بار لوگوں کو بتاتا رہتا ہے، کب آئے گا وہ عذاب؟ اللہ کے رسول علیہ السلام غم زدہ ہو جاتے تھے، آپ کا دل دکھتا تھا، آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ مانیں گے تو کیا، اور اوپر سے مذاق اڑا رہے، عمل تو کیا کریں گے، اوپر سے مذاق بنا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو فرمایا، محمد آپ غم نہ کیا کریں، ولا تحزن علیہم، آپ ان کی باتوں کی وجہ سے غم زدہ نہ ہوا کریں، اپنے اوپر ان کی باتوں کو سوار نہ کیا کریں، آپ کے لیے ہم قرآن کی یہ صورت اتارتے ہیں۔ تو یہ صورت نازل ہوئی اس وقت جب مکے کے کافر اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے مذاق اڑایا کرتے تھے قیامت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو بیان کرنے کے لیے اس صورت کو اتارا ہے۔ یاد رہے گا اس کا پس منظر، فلیش بیک۔ اس صورت کو اس وقت اتارا گیا جب مکے کے کافر مذاق بنایا کرتے تھے قیامت کا یا پھر جہنم کا۔ آئیے سورت کے بارے میں تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں۔ القاریعہ، کھٹ کھٹانے والی، دل کو دہلا دینے والی، دل کو بٹھا دینے والی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اتنی تیزی کے ساتھ آئے گی کہ درزی اپنے کپڑے کو کاٹنے کے لیے قینچی رکھے گا اور وہ اس کو چلا بھی نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ دودھ نکالنے والا تھنوں کو پوس ہی رہا ہوگا کہ دودھ کی دھار بھی نہ نکلنے پائے گی کہ قیامت آ جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی؟ لوہار اپنے لوہے کو سیدھا کرنے کے لیے
اس پر ہتھوڑا بجا رہا ہوگا تو جب وہ ایک بار ہتھوڑا مارنے کے لیے اٹھائے گا تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. اور قیامت آئے گی کس طرح؟ قیامت کی بہت ساری شکلیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ خوفناک جو منظر ہوگا قیامت کا وہ ہوگا سور پھونکا جائے گا. قرآن میں 3 جگہ اس چیز کا ذکر ہے. سور پھونکا جائے گا. سور کسے کہتے ہیں؟ ایک سینگ کی شکل کی ایک چیز لیے ہوئے حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کو اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے اور انتظار میں ہیں ہزاروں سال سے. جب سے دنیا بنی ہے وہ انتظار میں ہے. جب قیامت قریب ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے کہ پھونک مارو اس میں. وہ جب اس میں پھونک ماریں گے تو اس میں سے اتنی وحشت ناک، اتنی دہشت ناک آواز نکلے گی کہ انسان پاگل ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا. کچھ لوگوں کے کان پھٹ جائیں گے، کچھ کے دل پھٹ جائیں گے اور کچھ لوگ مر کر گر جائیں گے. جو جہاں کھڑا ہوگا وہ وہیں گر کے مر جائے گا. اتنی خطرناک، وحشت ناک، دہشت ناک وہ آواز ہوگی. بات سمجھ آ رہی؟ یہی اس کا منظر کیا گیا. القارعہ، کھٹ کھٹانے والی، دل کو دہلا دینے والی. یعنی جب اللہ اس فرشتے کو حکم دیں گے سور پھونکو تو وہ اس میں پھونک ماریں گے سور میں، تو اتنی خطرناک ترین آواز نکلے گی، اللہ کی پناہ. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب کہیں تیز آواز ہوتی ہے تو وہ گھبرانے لگتے ہیں. یار میرا دل نہیں لگ رہا، یہاں مجھے گھبراہٹ ہو رہی. کہیں پر شادی میں ڈی جے بج رہا ہو یا کہیں راستے سے آپ گزر رہے ہو اور وہاں پر بج رہا ہو تو آپ کا دل ایسے دھک دھک کرنے لگتا ہے. تو تیز آواز بھی انسان کو مار سکتی ہے، انسان کی موت آ سکتی ہے تیز آواز کی وجہ سے بھی. اس کے کان کے پردے پھٹ سکتے ہیں، اس کے دل کی شریانیں پھٹ سکتی ہیں، اس کے دماغ کی نسیں پھٹ سکتی ہیں تیز آواز کی وجہ سے بھی. تو یہ قرآن پاک میں اسی چیز کا پس منظر بیان کیا گیا. القارعہ، دل کو دہلا دینے والی ہے قیامت. منظر کیا ہوگا کہ سور پھونکا جائے گا. مل قارعہ، کیا ہے وہ؟ دل دہلا دینے والی. وما ادراک مل قارعہ، اے نبی آپ کو معلوم بھی ہے کیا ہے وہ دل دہلا دینے والی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا؟ کیا اللہ کے رسول کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں تھا؟ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک جواب ہے جو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی غیب کا علم رکھتے تھے. یہ ان کے لیے بھی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو بس اتنی ہی معلومات ہوتی تھی جتنی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتایا کرتے تھے. غیب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا پتہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تک کہ محمد رسول اللہ بھی غیب سے واقف نہیں تھے. ہونے کیا والا ہے یہ صرف اللہ ہی کو پتہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیا کرتے تھے کہ اب یہ چیز ہونے والی ہے وحی کے ذریعے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحی، ان کے اوپر جو آسمان سے وحی آتی ہے وہ بس وہی بیان کرتے ہیں. تو ہمارے بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، انسان نہیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو غیب کا علم تھا. تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ ان لوگوں سے بتا دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. تمہاری طرح کا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تمہاری طرح کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری طرح کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، تمہاری طرح ہم بستری بھی کرتا ہوں، تمہاری طرح میرے چوٹ بھی لگتی ہے، میرے خون بھی نکلتا ہے اور مجھے موت بھی آ جائے گی. بات سمجھ آ رہی؟ میں بس نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں انسان تمہاری طرح کا. تو قرآن میں خود لکھا ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی کو نور سمجھنا
یہ عقل کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، مکے کے کافر کہتے تھے یہ کیسا عجیب نبی ہے، یہ کیسا عجیب نبی ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، یہ کیسا عجیب رسول ہے، يَأْكُلُ الطَّعَامَ، یہ کھانے بھی کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں بھی گھومتا ہے، اللہ رسول کو یہ چیز کہاں جمتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا انزل علیہ ملک، اگر ان کے لیے ہم فرشتے بھی نازل کر دیں تو یہ ان میں بھی کمی نکال دیں گے۔ میرے خیال سے یہ بات کہیں اور بھی جا کے سیٹ ہو رہی کہ اگر آگے مصلی پہ فرشتہ بھی کھڑا ہو جائے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ فی نکال دیں گے، یار یہ والا فرشتہ اچھا نہیں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تو کمی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ مکے کے کافروں سے چلی آ رہی ہے بات سمجھ آ رہی نا؟ وہ بھی اللہ کے رسول کو کہا یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا رسول ہے، بلا کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کپڑے بھی پہنتا ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے، بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بلا یہ کیسا نبی ہے؟ نبی تو ایسا ہونا چاہیے نہ جس کے بیوی ہو، نہ بچے ہوں، نہ اسے دنیا سے کوئی مطلب ہو، بس بالکل ہر وقت وہ اللہ ہی اللہ کرے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ مکے کے کافروں کی چاہت ہے، سمجھ رہے نا اس بات کو میں کیا بتا رہا ہوں، کہ ہمارا امام ایسا ہو اس میں کوئی کمی نہ ہو، دور سے دور بالکل فرشتہ روبوٹ کی طرح کام کرے، کہ اگر لاگے امام مصلی پر فرشتوں کو بھی کھڑا کر دے تو اس میں بھی لوگ کچھ نہ کچھ کمیاں ہی نکال دیں گے، جیسے قرآن میں اللہ فرما رہے لولا انزل علیہ ملک، اگر ان کے اوپر ہم فرشتہ بھی نازل کر دیں وَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، یہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ خامی نکال دیں گے، یہ کبھی راضی ہونے والی قوم نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی یہ کافروں کی چاہت ہے، مسلمان کی چاہت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کی چاہت یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح میرے اندر خامیاں ہیں، میرے اندر کمیاں ہیں، میں انسان ہوں تو یہ بھی انسان ہے، اس کی بھی ضرورتیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن پاک میں اس چیز کو خوب بہترین انداز میں بیان کیا گیا کہ قیامت جب نازل ہوگی تو سور پھونکا جائے گا، اور سور کی آواز اتنی خطرناک ہوگی کہ وہ انسان کا دل پھاڑ دے گی، انسان کو موت آ جائے گی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان ہو جائے گا بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، بکھرے ہوئے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا صبح کو جھاڑو لے کر ہم اسے اکٹھا کرتے ہیں نا پرندوں کو برسات میں، اسی طریقے سے انسان ہر جگہ مرے پڑے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑ اڑنے لگیں گے، لوگ مرنے لگیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان بھی پھٹ پڑے گا۔ اِذَا السَّمَاءُ انشقت، آسمان کی بھی موت آئے گی۔ اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اور زمین کو زور سے جھٹکے دیے جائیں گے، زمین میں زلزلہ آئے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستاروں کو بھی توڑ موڑ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ستاروں کی بھی موت آئے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور صرف اتنا ہی نہیں، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سارے سمندر جتنے آج اسٹاک ہیں سارے سمندروں کو بہا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں کو بہا دیا جائے گا جب قیامت شروع ہوگی۔ قیامت جب آنی شروع ہوگی تو یہ منظر ہوگا، سورج کو بھی ختم کر دیا جائے گا، چاند کو بھی ختم کر دیا جائے گا، ستاروں کو توڑ موڑ دیا جائے گا، آسمان پھٹ پڑے گا، زمین ختم ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت تانبے کی زمین بنا دیں گے، زمین کی شکل بدل دی جائے گی، اور سورج کی پھر 12 آنکھیں کھول دی جائیں گی۔ پہلے تو سورج کو ختم کر دیا جائے گا، ہر چیز کی موت آ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کریں گے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ تمہیں زمین سے اس طرح اگائے گا جس طرح سبزیاں اگ جاتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مٹی کے اندر انسان مل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جب حکم دے گا تو مٹی سے ذرات اٹھیں گے، وہ آپس میں ملیں گے اور انسان کھڑا ہو جائے گا۔ جن کی راکھ بہا دی گئی جلا کر کے، ان کی راکھ آپس میں ملے گی اور انسان کھڑا ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ جن کی راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا گیا، ہوا ان کی راکھ کو اکٹھا کر کے انسان کھڑا ہو جائے گا۔
اللہ اکبر، اتنا عجیب اور خوفناک قیامت کا منظر ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت پیٹ سے ہوگی وہ اپنا بچہ گرا بیٹھے گی، قیامت کا اتنا ہولناک منظر ہوگا۔ جو اونٹنی پیٹ سے ہوگی اس کا بچہ گر جائے گا، اتنا خوفناک منظر قیامت کا ہوگا۔ لیکن اس تمام کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت صرف ان پر آئے گی جو کافر ہیں یا گنہگار ہیں، مومنوں پر قیامت نہیں آئے گی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان پہ قیامت نہیں آئے گی، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، ان کو تو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ہوا کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا قیامت کا، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو عیش کی زندگی میں ہوں گے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کی فرما برداری کی ہے، حلال کا خیال کیا ہے، حرام سے بچے ہیں، اللہ کے حلال کو حلال سمجھا، اللہ کے حرام کو حرام سمجھا، بہانے نہیں بنائے۔ مولانا بڑی مجبوری ہے، کوئی شکل بتا دو ہم لونڈ لے لیں، مولانا بڑی مجبوری ہے ذرا پیسے لینے ہیں سود پر۔ نہیں نہیں نہیں، بہانے نہیں بنائے انہوں نے۔ جب معلوم ہو گیا یہ چیز حرام ہے، انہوں نے کہا مولانا چاہے کتنا بھی نقصان ہو، آپ نے بتا دیا حرام تو حرام، ہم نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ میرے پاس ایک بھائی آئے بھی کئی دن ہو گئے، وہ مجھے کہنے لگے مولانا یہ بٹ کوئن میں پیسہ انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ تو میں نے فوراً دارالعلوم کی ویب سائٹ کھولی، اس پہ لکھا ہوا کہ بٹ کوئن میں اگر کوئی آدمی انویسٹ کرتا ہے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا مولانا میں انشاءاللہ بالکل توبہ کرتا ہوں، اور میں جتنا بھی پیسہ آئے گا میں سب انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ایسے ہی خرچ کروں گا، اپنی ذات پر کوئی روپیہ نہیں لگاؤں گا۔ تو میں نے کہا بھائی مبارک ہو، تیرا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ میں نے پوچھا کتنے پیسے آئیں گے؟ اس نے کہا مجھے تقریباً 50,000 روپے میں نے لگائے ہیں، تقریباً 6 یا 7 لاکھ روپے آئیں گے میرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے مومن کی پہچان، یہ ہے اللہ کے محبوب بندے کی پہچان۔ اسے کتنا ہی بڑا نقصان ہو رہا ہو، جب اسے یہ بتا دیا گیا کہ یہ اللہ نے چیز حرام کی ہے تو وہ فوراً مان لے، اور جب اسے بتا دیا گیا یہ چیز حلال ہے وہ فوراً مان لے۔ اسی کا نام تو ایمان ہے میرے بھائی۔ یہی جب صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو ہم اس آیت کے مستحق ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش کی زندگی میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اللہ اکبر، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم کی آگ بالکل سیاہ ہے اور دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ 1000 سال تک اس کو جلایا گیا، دہکایا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا تو وہ سفید ہوئی، پھر 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا تو وہ بالکل سیاہ ہو چکی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہیے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اے نبی آپ کو معلوم بھی ہے کیا ہے وہ ہاویہ؟ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی اس آگ سے حفاظت فرمائے، اور ہر مسلمان کی اللہ تعالیٰ اس آگ سے خوب حفاظت فرمائے، آمین۔ اچھا، اس سورت کے بارے میں اور بھی چند باتیں ہیں، وہ بھی آپ جان لیجئے۔ علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ سورۃ القاریہ کے اتنے زبردست اور بہترین فائدے ہیں کہ اگر آپ کے کھیت میں یا آپ کی فصل میں کیڑا لگ جاتا ہے اور آپ اس سے بڑے پریشان ہیں، یا اسی طریقے سے آپ کے مکان میں جانور پیدا ہو رہے ہیں، چوہے پیدا ہو رہے ہیں، جانے کا نام ہی نہیں لے رہے، آپ نے بڑے چوہے دان لگا دیے، آپ نے بڑی کوششیں کر لیں، دوائیاں رکھ لیں، لیکن وہ جانے کا نام نہیں لے رہے، تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں
کہ القاریہ کی سورت کو 11 مرتبہ پڑھیں. پانی لے لیں کٹورے میں اور 11 مرتبہ اس سورت کو پڑھیں اور اس پانی پر دم کر دیں. اس پانی پر دم کر دیں اور اس میں ایک اور چیز ملانی ہے آپ کو، اور وہ چیز ہے نمک. کٹورے میں پانی لیں، اس میں نمک ملائیں، 11 مرتبہ القاریہ کی سورت کو پڑھیں اور اس پر دم کر دیں، اور اس پانی کو گھر میں چھڑکاؤ کریں جہاں پر بھی چوہوں کا یا کسی بھی جانور کے بل بنے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ ہمیں بتاتے ہیں گرمیوں میں کہ جی چینٹیاں اس قدر ہیں گھر میں، اللہ کی پناہ بہت چینٹیاں ہو جاتی ہیں، جاتی ہی نہیں ہیں، تو وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس جگہ پر پانی کا چھڑکاؤ کریں، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آپ کی فصل کیڑا لگ رہا ہے، بار بار آپ پریشان ہو گئے ہیں، آپ کے کھیت کو جانور نقصان پہنچا رہے ہیں، تو آپ یہ عمل 11 دن تک کریں. انشاءاللہ ہر طرح کے کیڑے سے، ہر طرح کے جانور سے، آسمان کی اور زمین کی ہر طرح کی مصیبت سے آپ محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہے نا بہترین فائدہ؟ کون سی صورت پڑھیں گے؟ القاریہ. سبھی کو یاد ہوگی ماشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، بڑھاپا آ گیا، بچے جوان ہو گئے، لیکن میاں بیوی میں آج بھی نہیں بنتی، آج بھی بنتی نہیں، اور ہمیشہ خطرہ منڈراتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب طلاق ہو جائے ان میں، پتہ نہیں کب طلاق ہو جائے ان میں. جوان ہو گئے بچے، ان پہ بڑھاپا آ گیا، لیکن ایک دوسرے کا مزاج آج بھی نہیں مل پا رہا ہے. ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے لڑنا ہی ہے. کھانا ہضم کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ ڈھونڈا ہی نہیں دونوں نے، بس یہی طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے، کھاتے ہیں اور لڑتے ہیں. اور بچے جوان ہو گئے، ان کا ایسی کی تیسی کر رکھی، ان کا جینا مشکل ہو گیا. ابا کو سمجھائیں تو وہ کہ اپنی اماں کو سمجھا، اماں کو سمجھائیں وہ کہ ابا کو سمجھا. اب وہ سوچیں ہم کس کو سمجھائیں، کیا کریں. تو طلاق کا ہر وقت خطرہ منڈراتا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ابا غصے میں آ کر کے بڑھاپے میں کوئی غلط جملہ زبان سے نکال دے. ایسے بہت گھرانے، بہت اس طرح کے گھرانے سامنے آتے ہیں. تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر طلاق کی نوبت ہر وقت منڈراتے رہتی ہے تو 107 مرتبہ، بس ایک ہی بات، 107 مرتبہ القاریہ کی سورت کو پڑھیں اور کسی بھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں. انشاءاللہ دونوں میں محبت آ جائے گی انشاءاللہ. پھر کنڈی ہر وقت اندر سے بند رہا کرے گی، سمجھ رہے ہیں. اور اگر دونوں کو کھلانے کی نوبت نہ آ رہی ہو، دونوں ایک جگہ موجود نہیں ہیں، دونوں میں پنگے ہو گئے، وہ کہیں اور ہیں وہ کہیں اور ہیں، تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ پانی پر دم کر کے پودوں میں ڈال دیں اس پانی کو اور ان کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. یاد رہے گا انشاءاللہ. اگر بچے جوان ہو گئے ہیں، عمر کافی ہو گئی ہے، یا عمر کافی بھی نہ ہو، نئی نئی شادی ہے لیکن مزاج نہیں مل پا رہا دونوں کا، سمجھ آ رہی ہے، اور گھر والوں کی کوششیں ہیں کہ یار یہ نبھا لیں کسی طریقے سے، سمجھ آ رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ کام کریں. 107 مرتبہ پڑھ کر کسی چیز پہ دم کر کے دونوں کو کھلا دیں، انشاءاللہ ان میں محبت پیدا ہو جائے گی. اور اگر کھلانے کی نوبت نہیں آ رہی ہے، میاں کہیں اور ہے، بیوی اپنے مائکے چلی گئی ہے، تو پودوں میں پانی ڈال دیں، انشاءاللہ اس سے بھی ہو جائے گا. اسی طریقے سے اس صورت کے متعلق خواب کی تعبیر کیا ہے وہ بھی جان لیجیے آپ. اگر کوئی آدمی اس صورت کو خواب میں سنتا ہے یا خواب میں پڑھتا ہے یا کہیں لکھا ہوا دیکھتا ہے، یا پھر خواب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی آ کر کے اس کو سنا رہا ہے، خواب میں کوئی آدمی اس کو یہ صورت سنا رہا ہے، تو اس کا یہ جواب، اس کی یہ تعبیر دی جاتی ہے کہ یہ بندہ خوب دیندار اور نیک بنے گا انشاءاللہ. اور اگر پہلے سے نیک ہے تو اس کی نیکی میں اور تقوی میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر خواب دیکھنے والا بے نمازی اور دین سے دور ہے تو اس کی یہ تعبیر دی جائے گی کہ وہ انشاءاللہ جلدی ہی توبہ کرے گا اور دین کا داعی بنے گا بہت بڑے پیمانے پر. اللہ ہم سب کو یہ والا خواب ضرور دکھائے کہ ہم دین کے داعی بن سکیں اور ہم توبہ کر سکیں، اور اللہ ہمارے علم میں، عمل میں، تقوی میں خوب اضافہ فرمائے. تو اس صورت کی یہ تعبیر بھی ہے کہ اگر خواب میں کبھی آپ اس کو دیکھیں اور پہلے سے الحمدللہ نماز روزے کے پابند ہیں، حلال کے پابند ہیں، تو انشاءاللہ اس میں اور اضافہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے بے نمازی ہیں، دین سے دور ہیں، اور پھر اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی وہ بندہ توبہ کرے گا اور دین کا بڑا داعی بنے گا.
ذہن میں رہیں گے بات انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مختصر دعا کریں. کوئی سوال ہوگا بعد میں پوچھ لیں. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے اللہ پاک، ہم نے اس سورت کو پڑھا ہے، اس سورت کو سمجھا ہے. اے اللہ القارعہ کا مطلب ہم نے جانا ہے. اے اللہ جہنم کا نقشہ ہمارے سامنے آیا ہے، قیامت کا منظر ہمارے سامنے آیا ہے. اے اللہ اس کے باوجود بھی ہمارا دل اگر نہیں لرزا ہے، اے اللہ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہمارے دل سے دنیا کی محبت نہیں جا رہی ہے، اے اللہ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. اے اللہ اس کے باوجود بھی اگر ہمارا دل کانپنے نہیں لگ جاتا ہے، اے اللہ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. اے اللہ ہمارے دل میں اپنا ڈر، اپنا خوف، اپنی محبت پیدا فرمائیں. اے اللہ اپنی محبت، اپنا ڈر پیدا فرمائیں. اے اللہ حرام کام کو کرتے ہوئے آپ کا ڈر ہمارے دل میں آ جائے اور ہمارا جسم کانپنے لگے، ہمارا دل تھر تھر کانپنے لگے. اے اللہ ایسا مسلمان اور مومن ہمیں بنا دیں. اے اللہ اس صورت کے ذریعے ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما. اے اللہ قیامت کا منظر سننے کے بعد ہمارے دلوں کو نرم فرما دے. اے اللہ جہنم کا منظر ہم نے سنا ہے، وہ بڑی ہولناک ہے، وہ بڑی خوفناک ہے. اے اللہ قیامت کو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بڑی خطرناک ہوگی. اے اللہ ہمیں وہ مومن بنا کہ جس کو قیامت کا احساس ہی نہ ہونے پائے. اے اللہ ہمیں وہ بنا. تیرے حبیب نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. اے اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے. اے اللہ ہمیں وہ اعمال عطا فرما کہ ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں. اے اللہ اپنے حلال کو حلال جاننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے حرام کو حرام جاننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے نبی کے حدیث کو ہم نے سنا ہے کہ بڑے بڑے تہجد والے، بڑے بڑے صدقہ خیرات کرنے والے، بڑے بڑے حج کرنے والے، وہ سب پیچھے رہ جائیں گے اگر دل صاف نہیں ہے. اے اللہ ہمیں اپنا دل صاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دلوں کو صاف کرنے والا ان سب سے اوپر جا سکتا ہے، نفلی عبادت کرنے والوں سے اوپر پہنچ سکتا ہے، تسبیحاں گھمانے والوں سے اوپر اس کا مرتبہ ہو سکتا ہے اگر کوئی دلوں کو صاف کر رہا ہے. اے اللہ میں کہتا ہوں، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے سب کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا ہے. اے اللہ یہ سب بھی جتنا مجمع بیٹھا ہے، اے اللہ یہ سب بھی گواہی دے رہے ہیں. اے اللہ ہم سب نے اپنا دل سب کی طرف سے صاف کر لیا. مولا ہمارے دل میں کوئی کینہ نہیں بچا. اے اللہ کوئی بغض نہیں بچا. اے اللہ کوئی حسد نہیں ہے. اے اللہ یہ سارا مجمع یک زبان کہہ رہا ہے ہم نے بھی دلوں کو صاف کر لیا ہے. اے اللہ ہم نے بھی دلوں کو صاف کر لیا ہے. اے اللہ ہم نے بھی دلوں کو پاک کر لیا ہے. اے اللہ ہم نے بھی اپنے دل میں جھاڑو لگا لی ہے. اے اللہ تو ہمارے دلوں کی صفائی کو قبول فرما، ہمارے دلوں کی صفائی کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں بڑا ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے روزے بیکار ہو جائیں، ہمارا رمضان بیکار چلا جائے. اے اللہ ہمارا دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہم پورے دن بھوکے اور پیاسے ہی رہ جائیں. مولا اے اللہ، اے رحیم اللہ، اے رحیم اللہ، تیرے نبی نے فرمایا بڑا مشکل کام ہے دلوں کو صاف کرنا. اے اللہ ہمیں اس کی ہمت عطا فرما. اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے سگے ہیں، اپنے پرائے ہیں، اپنے غیر ہیں، اپنے کاروباری ہیں، اپنے پڑوسی ہیں، اے اللہ ہم سب کی طرف سے دلوں کو صاف کرتے ہیں، سب کو معاف کرتے ہیں. اے اللہ سب کو معاف کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے.
اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن سیکھنے سکھانے کو قبول فرما، اے اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما دے، اے اللہ جو رہ گیا اپنے لامحدود خزانوں سے بغیر مانگے عطا فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محمد الرسول اللہ کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔